بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ مسجد فیصل مسجد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تمام مغلوں میں سے سب سے زیادہ مذہبی بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین، جن کو فدائی خان کوکا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کی زیر نگرانی تعمیر کروایا۔ 1671 سے لے کر 1673 تک مسجد کی تعمیر کو 2 سال لگے۔ مسجد کو شاہی قلعہ کے برعکس تعمیر کیا گیا، جس سے اس کی مغلیہ دور میں اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اس مسجد کے بننے کے ساتھ ہی ساتھ اورنگزیب نے اس کے دروازے کے سامنے شاہی قلعہ میں بھی ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا، جس کو عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد کی فن تعمیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سید لطیف نے اپنی کتاب میں بادشاہی مسجد کا طرز تعمیر سعودی عرب میں موجود مکہ مکرمہ کے مقام پر ایک مسجد الوالد سے متاثر بیان کیا ہے۔ اگر ہندوستان میں دیگر تاریخی مساجد کے طرز تعمیر کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس مسجد کا طرز تعمیر کافی حد تک جامع مسجد فتح پور سکری سے مماثلت کھاتا ہے۔ یہ مسجد حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عہد میں 1571 سے 1575 میں پایہ تکمیل تک پہنچی تھی۔ اس حوالے سے دوسری اہم ترین مسجد دلی کی جامع مسجد جہان ماں ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے 1656 سے 1650 کے درمیان میں تعمیر کی تھی۔ پہلی نظر میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مساجد ایک ہی جیسی ہیں۔ اورنگزیب کے کئی کام باپ اور بھائیوں کے مقابلے میں تھے۔ یہی معاملہ تعمیرات کے ساتھ بھی رہا۔ شاہی مسجد لاہور اور موتی مسجد آگرہ اس کی اہم ترین مثالیں ہیں۔ چوں وقت گزرتا گیا، بادشاہی مسجد کو متعدد وجوہات کی بنا پر نقصانات پہنچتے گئے۔ 1850 سے اس کی مرمت کا آغاز ہوا، لیکن یہ مرمت نامکمل تھی۔ آخرکار مکمل مرمت 1939 میں شروع ہوئی اور 1960 میں مکمل کی گئی، جن پر 48 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ اس مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی ہے۔ اور ناظرین گرامی، اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ جب 22 فروری 1974 کو لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی تو اس موقع پر 39 سربراہان مملکت نے جمعہ کی نماز بادشاہی مسجد میں ادا کی تھی۔